عمل کے بعض شرائط بھی ہے، عمل کے قبول ہونے کے لیے بعض شرطیں ہیں، وہ کن شرائط پر ہمارا عمل قبول ہوگا اور کن شرائط پر عمل صالح کہلائے گا۔ تو ہماری شرطیں عمل صالح کے لیے ہماری یہ جو قرآن اور حدیث ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے جو بھی شریعتیں آئیں، ساری شریعتیں، اور خاص کر ہماری یہ شریعت جو قرآن ہے، حدیثوں کے شکل میں ہمارے پاس ہے، اس میں بھری پڑی ہے گائیڈ لائنز، یہ شرائط ہے، یہ قبول ہوگی۔ بات بگڑی کہاں؟ ہم نے اس گائیڈ لائنز کو چھوڑ دیا، ہم نے اس گائیڈ لائنز کو فالو کرنا چھوڑ دیا۔ آپ واشنگ مشین لے کے آتے ہیں تو اس کے گائیڈ لائنز پڑھ لیتے، پڑھے بغیر سمجھے بغیر کوئی چلا لیتا، کچھ بھی بٹن دبا لیتا، نہیں کرتا نا، پڑھتا۔ کوئی بھی چیز لے کے آؤ، آپ گائیڈ لائنز تو پڑھتے ہیں نا، سمجھتے ہیں، اگر نہیں پڑھ رہے سمجھ تو لیتے، کسی سے سمجھا کے بھئی اس کا سمجھاؤ، اس کا کیسا استعمال ہے، سمجھتے نا۔ تو یہ گائیڈ لائنز کو سمجھنا، گائیڈ لائن سے بھری پڑی ہے ہماری شریعت، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پہ فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اسلام میں جو عمل صالح بتائے بہت ہی آسان ہے، بہت ہی آسان ہے، بہت ہی آسان ہے، رحمتوں سے بھرے ہیں، برکتوں سے بھرے ہیں، سکون سے بھرے ہیں، سکون سے لبریز ہے ہماری جو عمل صالح اللہ تعالیٰ بتائے۔ مشکل نہیں ہے، مشکل بنا دیا لوگوں نے، مشکل کر لیا۔ اسلام کے علاوہ سب ادیان اٹھا کے دیکھے، سارے دینوں کو اٹھا کے دیکھے، کوئلوں پہ چلنا، انگاروں پہ، سردیوں کے راتوں میں صبح اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے نہانا، یہ اسلام میں ہے؟ نہیں ہے۔ اسلام بہت آسان ہے، اتنی سہولتیں اسلام میں بھری پڑی ہے، آسانیاں بھری پڑی ہے۔ فار ایگزامپل ابھی دیکھیں یہ جو محفل سجی ہے، نکاح کے بیس پہ محفل منعقد ہوئی نا، نکاح کتنا آسان ہے اسلام میں، صرف 6 کام نکاح میں، 2 فرض، 1 واجب، 3 سنت ہے۔ ایجاب و قبول کرو، 2 مسلمان گواہ رکھو، حق مہر قائم کرو، خطبہ مسنونہ ہونا چاہیے، چھوارے بانٹنا، دعوت ولیمہ، 6 کام ختم، سمپل۔ اس میں نہ پیسوں کی بربادی، نہ قرضوں میں مبتلا، نہ سود کا پیسہ لانا، نہ فضول خرچی، نہ فضول کی رسمیں، نہ وقت کی بربادی، نہ شکوے شکایتیں، نہ لڑائی جھگڑا، نہ بے پردگی، نہ مخلوط محفلیں، نہ بے حیائی، نہ باپ کا منہ شرمندگی سے جھکے، نہ ساس کو گھمنڈ آئے، نہ بیٹی داماد، نہ پھوپھو پھوپھا رسے، کچھ بھی نہیں ہے۔ 6 کام آسان، کرو، ختم۔ ہم نے 6 کام کو تو بازو رکھا، باقی ساری چیزیں اس میں شامل کر لیا، اور یہ سارے جھمیلوں میں ہم پڑ گئے، ہے نا کتنا آسان۔ تو کیوں پڑ رہے یہ سارے مصیبتیں کیوں لا رہے؟ ایکچولی بات کیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو جتنا پریشان کیا ہوا ہے نا، دوسروں نے نہیں کیا۔ ہم نے اپنے دین کو چھوڑ کر اپنے آپ کو ظلم میں ڈال دیا، بربادی میں ڈال دیا۔ اللہ کرے کہ ہمیں بات سمجھ آ جائے۔ تو اسی طرح پیدائش سے لے کے مرنے تک کے سارے گائیڈ لائنز اللہ تعالیٰ نے بتا دیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بھی دکھائے۔ پیدائش کیا ہونا، عقیقہ کیسے ہونا، رشتے ناتوں کے حقوق کیسے ادا کرنا، تمہاری ارننگ کیسے ہونا، تجارت کیسے ہونا، بزنس کیسے ہونا، سوشل لائف کیسے ہونا، تمہارا دل کیسے ہونا، تمہارے ہاتھ پیر کہاں ہلنا، تمہاری شرمگاہ کی کیسے حفاظت ہو، تمہاری زبان کی کیسے حفاظت ہو، تمہاری آنکھوں کی، کان کا صحیح استعمال، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، تمام انسانی حقوق، دنیا کا استعمال، فزیکل ایشوز، اکنامیکل ایشوز، یہاں تک کہ تمہارا واش روم جانا، یہاں تک کہ تمہاری بیوی سے ہم بستری کرنا، یہ سارے 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 طریقے اسلام نے بتا دیے۔ کون سے گائیڈ لائنس ہے جو اسلام نے نہیں دیے؟ دین اسلام نے بتائے نا، کوئی ہے گائیڈ لائنس جو اسلام سے ہمیں نہیں ملتا ہو؟ ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے عمل صالح کو چھوڑ دیا، عمل معصیت، عمل باطل کے پیچھے پڑ گئے۔ عمل صالح کا اپوزٹ تو وہی ہوتا ہے نا، اچھا عمل کا اپوزٹ ہے بیڈ عمل، بیڈ ڈیڈس، گڈ ڈیڈس کا اپوزٹ۔ تو بیڈ ڈیڈس کے پیچھے پڑ گئے تو پھر یہ سارے فسادات ہم نے اپنے خود خرید لیے۔ تو یہ اس پیٹرن میں، دین اسلام کے پیٹرن پہ ہم چلیں گے، یقین مانے قسم اٹھا لیں، بہت ہی مزہ ہے، بہت ہی آسانی ہے، بہت ہی سکون ہے، مینٹل پیس ہے، آپ کسی کا کوئی ٹینشن نہیں ہے،
کوئی مشکل نہیں ہے اور مزہ مزہ بھرا پڑا ہے. قدم اٹھانے کی ضرورت ہے, ارادہ کرنے کی ضرورت ہے, دیندار زندگی گزارنے کا عزم فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے بس. تو اور ڈٹے رہنے کی ضرورت ہے بس. آگے اللہ تعالیٰ آگے موقع آگے آسان کرتے جاتے. تو اب اللہ دیکھے, ہم انسان ہیں نا, پیدائش آزمائش کے لیے پیدا کیے گئے. اب اس آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 چیزیں دے کے بھیجی. 2 چیزیں, آنکھ ہماری نہیں ہے, اللہ تعالیٰ دیا. ہاتھ ہمارے نہیں, اللہ تعالیٰ دیے. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے مطابق ہی چلیں گے. بلڈ سرکولیشن ہو رہا ہے, اللہ کے مطابق ہو رہا. ہاتھ ہم ہلا پا رہے, اللہ کے مطابق ہلا پا رہے. لیکن 2 چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے, تم چاہے جیسا استعمال کرو. ٹھیک ہے, وہ 2 چیزیں کون سی ہے؟ ایک ہے وقت, دوسرا اختیار. اس کا استعمال تمہاری زندگی کا ایک وقت مقرر ہے, بس اس میں تم اپنی زندگی گزارو. اسی میں تمہیں ایک گیم کھیلنا ہے. تمہیں اختیار دیا, ول دیا ہے. اب تم جو بھی ہے اختیار صحیح گیم کھیلنے کے لیے صحیح کوشش کرو. ٹھیک ہے, تو جنت میں جانے کی ہماری خواہش تو ہے, لیکن اس پہ چلنا بہت ایک مشکل ٹاسک ہے. مشکل اس لحاظ سے بول رہی, جیسے پیچھے ذکر کیا, ارادہ کرنا مشکل ہے, قدم اٹھانا مشکل ہے, ورنہ راستہ آسان ہے. اگر ہم نے قدم اٹھا لیا, جیسے فار ایگزامپل جھوٹ بولنا بہت آسان ہے. ہم آئے دن میں اور آپ بولتے رہتے, بہت گناہ. لیکن سچائی پہ جمنا مشکل ہے. یہ اس طریقے سے سچائی, سچ بولو, ہر وقت سچ بولو, یہ مشکل ہے. تو کام مشکل نہیں ہے, لیکن کام پر ارادہ کرنا, کام پہ ڈٹے رہنا مشکل ہے. تو جب ہم کوشش کر لیے تو پھر اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے. جیسے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا مشکل ہے گرم بستر سے, لیکن اٹھ گئے تو وضو کر لیا, آرام سے آسانی ہو جائے گی, نماز پڑھ لیں گے, دعائیں پڑھ لیں گے, فارغ ہو جائیں گے. اٹھنا مشکل ہے. تو اللہ کرے کہ ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے. قبولیت عمل, اس پہ تھوڑی باتیں کریں گے. تو آج کے محفل میں اچھا دکھنے کے لیے بہت حال حلیہ اپنا زبردست کر کے آئے نا, سج دھج کے آئے, تو ہمیں اچھا دکھنا پسند ہے. تو ہمارا عمل اللہ تعالیٰ کو اچھا دکھنا, تو کامیابی اسی میں ہے. عمل ہمارا اللہ تعالیٰ کو اچھا دکھنا. ہم جیسے اچھا دکھنے کے لیے تیار ہوتے, تو اس لیے عمل کو بھی ہم اچھے تیار کرنا, تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کو اچھے دکھے. حدیث میں مسلم کی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا, میں تمہاری ایمان کو اور عمل صالح کو دیکھتا ہوں. تو ایمان اور عمل صالح بھی اس کا قبول ہوگا جس کے اندر تقویٰ ہوگا, پرہیزگاری ہوگی, اور اللہ کی مرضی کو اس نے مقدم رکھا ہوگا, اس کا ہی قبول ہوگا. تو عمل صالح قبول ہوتا ہے 2 چیزوں سے. 2 شرائط ہے, نیت اچھی ہونا, عقیدہ اچھا ہونا. نیت اور عقیدہ اچھا ہونا, اس کو ایمان کہتے. دوسرا اطیع اللہ و اطیع الرسول, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ نحل آیت 66 میں بتاتے ہیں, وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَأَوْ دَمٍ لَبَنًا خَالِصًا. یعنی عمل ہمارا قبول ہونے کے لیے 2 باتیں ہیں, ایک ہے اخلاص, دوسرا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. اخلاص کو ہم قرآن سے ہی سمجھیں گے. اخلاص کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ جو سورہ نحل کے آیت 66 میں کیا بتائے, اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے تمہیں خون اور گوبر کے درمیان سے ایک مشروب پلاتا ہوں, ایک چیز پلاتا ہوں, دودھ خالص. اس میں نہ خون کی ملاوٹ ہے, نہ گوبر کی ملاوٹ ہے. یہ اخلاص ہے. اخلاص کو اس طریقے سے سمجھے, تو اس کو کہتے ہیں اخلاص. تو اخلاص میں نہ ہی ہمیں دنیا کی فائدے کی ملاوٹ ہونی چاہیے, نہ غلط عقیدے کی ملاوٹ ہونا. یہ خون گوبر ہے, دنیا کی ملاوٹ, غلط عقیدوں کی ملاوٹ, لوگوں کی واہواہی کی ملاوٹ, لوگوں کی تعریفوں کی ملاوٹ, دنیا کی چاہت کی ملاوٹ, سنت کی گائیڈ لائنز کے مطابق نہ ہونا, یہ بھی ملاوٹ ہے. یہ بھی ایک قسم کا خون اور گوبر ہے. شارٹ کٹ راستے تلاش کرنا, یہ بھی ایک قسم کا خون اور گوبر ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تو تمہیں صاف دودھ پلا رہا ہوں نا, تو تم بھی جو عمل کر رہے ہو خالص میرے لیے, مجھے راضی کرنے کے لیے, میری خوشی چاہ کر, میرے نظر میں اچھے بننے کے لیے, مجھے
مجھ سے ثواب کی نیت حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا، جو عمل کرو گے وہ قبول ہوگا۔ اللہ کے حرام کردہ جو بھی باتیں ہیں اس سے رکنے سے یہ ہم اخلاص آئے گا ہمارے اندر، تو یہ اللہ کو جب ہم پہچانیں گے تو یہ اخلاص ہم کرنے لگیں گے، اخلاص ہمارے اندر آئے گا۔ اللہ کرے کہ ہمیں اخلاص والی زندگی عطا فرمائے۔ تو آدمی نیک کام کرنے کے بعد اللہ سے ڈرتا رہے، یہ نشانی ہے قبولیت کی۔ انسان اپنی نیکی سے محبت کرنے لگتا ہے، زحمت نہیں سمجھتا، ارے نماز پڑھنا پڑ رہا ہے، مشکل ہے، تو یہ نہیں ہے، قبولیت نہیں ہے۔ نماز پڑھ کے سکون محسوس کرے کہ میں نے فرض ادا کیا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوا۔ تو جو نمازیں چھوڑتا سب سے بڑا کرمنل ہے وہ، اس نے تو مطلب یہ نیکی نہیں ہے نا۔ نیکی آپ کا نیک کام کر کے اللہ کی مرضی پہ چل کے خوش ہونا، تو سمجھو کہ نیک ہمارا عمل قبول ہو رہا ہے۔ جائے صحابہ کرام میں نیک عمل کا کتنا بڑا جذبہ تھا، کریز تھا۔ دیکھے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر مجھے پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے میری 2 رکعت نماز پڑھ لی، نماز قبول کر لی، تو مجھے ساری دنیا ملنے سے زیادہ خوشی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے پتہ چل جائے میرا عمل اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، اس کے بدلے میری پوری زمین سونے سے بھر گئی اور میں اس کو صدقہ کروں، تو جتنی مجھے خوشی ہوگی اس سے زیادہ خوشی میں محسوس کروں گا کہ اللہ تعالیٰ میرے وہ عمل قبول کر لیے۔ قرآن بھرا پڑا عمل صالح سے، تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن کھولو، عمل صالح ہی ہے۔ لیکن میں بتاؤں کہ ہم اتنے کیا بولوں، میں کچھ بھی بولوں کم ہے، تو ہم اتنے بڑے بڑے گناہ کے کام کر رہے، بیڈ ڈیڈز کر رہے، جس پہ بڑی بڑی بربادیوں کا ذکر ہے قرآن اور حدیث میں، بڑی بڑی وعیدوں کا ذکر ہے۔ تو وہ کون سے کام کر رہے ہیں اور ہم بے فکر ہے؟ وہ کون سے گناہ ہیں جس میں ہم ملوث ہے آج اور گڈ ڈیڈ سے بہت دور ہے؟ تو یہ کہنا مذائقہ نہیں ہے کہ ہم روز مرہ میں ہمارے عمل صالح جو ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے، نہیں ہے نا، اتنے ہی ہے نا عمل صالح ہمارے، آٹے میں جتنا نمک ڈالتے ہیں۔ لیکن عمل معصیت، گناہ، عمل باطل، گناہ کے عمل، بیڈ ڈیڈز ہماری زندگیوں میں بھرے پڑے۔ یہ 10 کام جو بتاؤں گی وہ ہے کہ جو ہم اپنا بربادی کے کام کر رہے ہیں ہم۔ ایک ہے ہمارے مرد اور عورتیں نماز کے پابند نہیں ہیں، یہ سب سے بڑا بیڈ ڈیڈ ہے جو ہم کر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتایا سر پھوڑنے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک نماز جو چھوڑتا ہے اس کا میں سر پھوڑ دوں گا، اور سر پھوڑتے رہیں گے دوسری نماز تک، دوسری نماز جب پڑھ لیتا پھر وہ سر پھوڑنا سٹاپ ہو جائے گا۔ دوسری یہ سزا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ عصر کی نماز صرف چھوڑنے والے کا گناہ پورا گھر جلنے کے برابر، پورا یعنی اس کی ساری چیزیں چوری ہو جانے کے برابر، برباد ہو جانے کے برابر، اتنا بڑا گناہ۔ لیکن ہم اتنے بڑے بڑے کرمنلز ہم ہیں کہ ہم نماز کو چھوڑ رہے، گڈ ڈیڈ کر رہے کہ بیڈ ڈیڈ کر رہے، ذرا سوچے آئے دن۔ دوسرا ہے کہ جھوٹ بولنا، زبان کی ہلاکتوں کے بارے میں تو اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، قرآن میں بتایا، ہم جھوٹ بولتے ہیں، غیبتوں میں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سزائیں دیکھی ہے جو زبان کی صحیح استعمال نہیں کرتا، گڈ ڈیڈز میں استعمال نہیں کرتا، بیڈ ڈیڈز میں استعمال کرتا ہے۔ تو زبان، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورتوں تمہیں میں نے زیادہ جہنم میں دیکھا، کیونکہ تم اپنی زبان صحیح سے استعمال نہیں کرتی ہو، بیڈ ڈیڈز میں استعمال کرتی ہو، تو اس کی وجہ سے جہنم میں جانے کا سبب بن رہی عورتیں، مرد بھی کوئی کم نہیں ہے، سب برابر کے شامل ہے۔ تیسرا گناہ جو ہم ملوث ہے، حرام کمائی، حرام خوری اور سود میں مبتلا زندگی۔ سود میں مبتلا 70 سے زیادہ لیولز بتائے ہیں زنا کے، اور اس میں سب سے نچلا لیول، اس کے آگے بہت ہے، بہت بری چیزیں، بری سزائیں۔ سب سے نچلا کیا ہے؟ اتنی گندی چیز حرام میں مبتلا ہونا، حرام خوری میں مبتلا ہونا، سود میں مبتلا ہونا، ماں سے زنا کرنے کے برابر۔ اتنی بڑی گھنونی بات، لیکن ہمارے گھر سودوں میں مبتلا ہے۔ اللہ رب العزت یہ اس سے محفوظ رکھے۔ اور چوتھی چیز ہے بدعت، جو ہم مبتلا ہے، جو شارٹ کٹ راستے تلاش کیے نا، گائیڈ لائنز فالو نہیں کرنا ہے، شارٹ کٹ میں مبتلا بدعاتی زندگی ہم گزار رہے۔
اور بدعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سب کو حساب کتاب لیں گے قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ بدعتی سے اتنا ناپسند ہوں گے اس کے اور اپنے درمیان پردہ حائل کر دیں گے. اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ. اور بدعتی کی تو وہ توبہ بھی نہیں کرتا نا, کیوں سمجھتا کہ میں اچھا ہی کام کر رہا ہوں. تو بدعتی کو توبہ بھی نصیب نہیں ہوگی. اور ہم آئے دن بدعتوں میں مبتلا ہے. نئے کام, گائیڈ لائنس چھوڑ کے شارٹ کٹس راستہ. ایک اور چیز جو ہم آئے دن ہمارے گھر ملوث ہے, میلے کچیلے دل. سورہ الشعراء آیت 88-89 میں اللہ تعالیٰ بتایا یوم لا ینفع مال و بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. قیامت کے دن تمہارے مال کام آئیں گے نہ بیٹے کام آئیں گے. کیا آئیں گا؟ تمہارا صاف ستھرا دل. تو ہمارے دلوں پہ ذرا جھانکے, میلے کچیلے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس میں ہیں, لوگوں کے بارے میں, اللہ کے بارے میں کتنی کھنسیں ہیں, کتنی بیڈ ڈیڈس رکھے ہوئے نا اپنے دل میں. تو مر جائیں گے اسی حالت میں تو کون سا دل لے کے جائیں گے, کون سا گڈ ڈیڈ لے کے جائیں گے دل کا. ایک اور کام جو ہم ملوث ہے, قرآن ہمارے گھروں میں موجود ہے لیکن اس میں نہ ہمارے مردوں کو فکر ہے نہ عورتوں کو فکر ہے تدبر کرنے کی, غور و فکر کرنے کی. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں یہ گدھے ہیں. سورہ جمعہ آیت 5 میں بتا کمثل الحمار یحمل اسفارا. اس کو پتہ ہی نہیں اس نے اپنے اوپر کیا بوجھ اٹھا کے رکھا ہے. تو مطلب قرآن ہے نہ تدبر نہ غور و فکر, بس وہ پڑھتے جا رہے وہ ثواب کی نیت سے. کیا ہے یہ اس لیے بھیجے اللہ تعالیٰ نے, غور و فکر کرنے بھیجے, تدبر کرنے بھیجے, اس میں غوطے لگانے بھیجے. ہم اس کو عمل نہیں کر رہے. اور قیامت کے دن کسی چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت نہیں کریں گے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شکایت ملتی ہے قرآن میں, اللہ تعالیٰ انہوں نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا, آپ کے کتاب کو انہوں نے چھوڑ دیا. تو یہ شکایت کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اتنی بڑی چیز ہے جو ہم نے قرآن پہ غور و فکر کرنا چھوڑ دیا. 7ویں چیز, عورتوں میں شرم ختم, مردوں میں غیرت ختم. بے پردہ عورتیں, چست لباس والی عورتیں, گھروں میں مرد نہ گھر کی عورتوں کو روک رہے, نہ باہر جا کے دوسروں عورتوں کو تاڑنا بند کر رہے, تو ان پہ نظریں نہ گھروں میں چھوڑ رہے. یہ اتنی بری. مسلم کی روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میں نے جہنم معراج میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سارے پنشمنٹ دکھائے, لیکن 2 پنشمنٹس بہت ہی خطرناک تھے جس کو میں دیکھ کے تاب نہیں لا سکتا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے چھپا دیا. وہ دو باریک چست لباس پہننے والی عورتیں ہیں. ان میں سے ایک بے پردہ عورتیں, دیوس مرد کس کو کہتے ہیں؟ وہ مرد جو اپنی عورتوں کو بے پردہ ہوتے ہوئے دیکھتا, کچھ اس پہ جو نہیں رینگتی. گناہ ہو رہا نہیں ہو رہا ہے نا, 7واں گناہ. 8واں گناہ جو عام ہے وہ میں ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہی. تو اتنے پیسے ہمارے پاس ہے, ہم حج کرنے کے قابل ہے, لیکن اس کو ٹال مٹول کر کے بڑھاپے تک لے جاتے. اس سے پہلے ہی موت آ گئی. تو اللہ نے اس میں پنشمنٹ بتایا گیا, چاہے تم نصرانی ہو کے مرو, چاہے تم یہودی ہو کے مرو, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. مجھے تم سے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. تمہارے پاس موقع تھا, پیسے تھے, حج کر سکتے تھے, جا سکتے تھے, تم نہیں گئے. تم مسلمان نہیں, تم یہودی بن کے مرو, نصرانی بن کے مرو, تم مسلمان ہو کے تو نہیں مرے. یہ اتنا بھی بڑا پنشمنٹ ہے. تو جو بوڑھے ہو کے جا کے بخشوا کے آتے, یہ ہے اسلام کا طریقہ ہے. یہ 9واں گناہ جو ہم عام ہمارے معاشرے میں ملوث ہے لوگ, اس میں زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرنا. زکوٰۃ کی جو ادائیگی نہیں کرتے, قیامت کے دن زہریلے گنجے سانپ ان کے گلے میں ڈال دیں گے اللہ تعالیٰ, اور وہ سانپ منہ پکڑ کے میں دیکھ میں تیرا مال ہوں, یہ دیکھ میں تیرا وہ جو جمع پونجی ہوں, تو نے نہیں دیا نا. تو یہ تو 10 باتیں میں نے جو بہت زیادہ عام لوگ اس میں ملوث ہے, بیڈ ڈیڈس, اس کو ہائی لائٹ کیا ہے. اس کے علاوہ نہ ہمارا سونا اللہ کے مطابق, نہ جاگنا, نہ کھانا, نہ پینا, نہ پیدائش سے لے کے مرنے تک, نہ اللہ رسول کے مطابق کوئی کام نہیں ہے. تو غور کرنے کی بات ہے. معزز سامعات, میری پیاری بہنوں, ماؤں, ہم کیا لے کے جائیں گے؟ ہمارے گڈ ڈیڈس کچھ نہیں ہے, نیک اعمال نہیں ہے, بیڈ اعمال ہے. اس طریقے سے ہم جائیں گے تو قبر کی اکیلی زندگی میں کون ساتھ آئے گا؟ اور تڑپا دینے والی قیامت کے وہ دن میں ہمارا کون ساتھ ہوگا؟ جس دن انبیاء
انبیاء ایک ایک ہلکی ہلکا گناہ، ہلکا ہلکا چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوئی تھی ان سے، اس کے لیے وہ پریشان حال ہوں گے، نفسی نفسی پکاریں گے، تو ہم کیا لے کے جائیں گے؟ جس دن بتایا گیا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، نہ ماں کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، نہ بہن، نہ اپنے بیوی، نہ شوہر، کوئی کام نہیں آئے گا۔ تو کیا ہوگا اس دن؟ تو ہمیں غور کرنے کی بات ہے، اور اس پہ مزید تحقیق کرنے کی بات ہے کہ ہم کتنا ہے نہیں ہے ملوث